بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں قرآن کے بارے میں کچھ اہم باتیں کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیوز پوری دیکھیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو بات پوری اور صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ قرآن ہم مسلمانوں اور تمام آدم ذات کے لیے اسلام اور اس کے راستے پر چلنے کی ہدایت اور طریقہ بتاتا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن عرب کے لوگوں پر ان کی اپنی زبان عربی میں نازل ہوا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی اور کتابیں بائبل اور تورا ان کی اپنی زبانوں میں نازل ہوئی تھی تاکہ وہ لوگ ان کتابوں بائبل اور تورا کو سمجھیں اور ان سے ہدایت حاصل کریں اور اسلام کی راہ پر زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اتارا اس کو امانت دار روح جبرائیل نے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈرانے خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ واضح عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں اس لیے کہ قرآن عرب کے لوگوں پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت عربی ہیں۔ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا جیسا کہ اس وقت کے حجتی لوگوں نے سوال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر ہم بناتے اس کو قرآن عجمی زبان کا تو البتہ وہ کہتے، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ آپ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ گویا پکارے جاتے ہیں بہت دور جگہ سے۔ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ہم بھی اسی پر بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو خدا نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں، کافی ہے ہم کو وہ جو پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ کیا بھلا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ آلموسٹ سبھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن صرف اور صرف عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ شاید ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی خاص زبان ہے۔ یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک یا کوئی بھی خاص زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں اور ساری زبانیں ان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات یا دعا مانگنے کے لیے کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی تو سنتے ہیں، مگر ہمارے بڑوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ کی زبان خاص عربی ہے، قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا اور پڑھانے کو اپنا فرض مان لیا۔ مدرسوں میں گھر پر آنے والے مولانا حضرات اس پر بہت سختی اور بہت محنت سے عمل بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ ذرا دیکھیے اور سنیے۔ بیماری کی وجہ سے آپ کو پتا موسم چینج ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہیں، الحمدللہ کلاس الحمدللہ ابھی بھی پوری مکمل کلاس ہے الحمدللہ۔ لیکن میرا سوال آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ ایسا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کا کیا فائدہ جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہی نہیں؟ کیا یہ ایسا نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ تو رہے ہیں اور آواز کے ساتھ جو آس پاس کے لوگ بھی سنتے ہیں مگر اس کو مان نہیں رہے یا عمل نہیں کر رہے؟ ایک چھوٹی سی مثال، آپ کے ٹیچر نے آپ کو سائنس لیب میں ایک ایکسپیریمنٹ سکھایا اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ سائنس ایکسپیریمنٹ کی کتاب اٹھا کر جو رشین زبان میں ہو یا کوئی بھی زبان جو آپ کی نہ ہو ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اس ٹیوب میں پانی نہیں ملانا،
ورنہ کیمیکل ریئیکشن سے ایکسپلوژن ہو جائے گا۔ آپ اس کو بڑی محنت سے درست ایکسنٹ کے ساتھ پڑھ تو لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں پانی ملا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ سائنٹسٹ کتاب میں کہہ کیا رہا ہے۔ امید ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم لوگ خود اور اپنے بچوں کو بھی قاری صاحبان کے حوالے کر کے اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں۔ عربی میں قرآن کا ایک لفظ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور ہم پھر بھی بڑے فخر سے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے اور حافظ بنواتے ہیں۔ کسی اسلامی محفل میں جاتے ہیں تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی حافظ القرآن ہے، اور بعض اوقات کوئی بھی رینڈم آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، جیسا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ آیت کے ختم ہوتے ہی سب مل کر بڑے جذباتی ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جبکہ شاید ہی کسی کو اس کا مطلب پتہ ہوگا۔ اب آپ اس کا مطلب سنیں۔ اور بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو، اور بے شک مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو بڑی احتیاط اور عزت سے پڑھتے اور سنتے تو ہیں، مگر ہمیں اور سننے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایات دی ہیں یا عذاب سے خبردار کیا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی وفات کے بعد سویم یا چہلم پر فیملی ممبرز قرآن پڑھاتے اور مدرسوں سے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلواتے ہیں۔ ملنے والے رشتہ دار جو شہر سے باہر ہیں یا سویم یا چہلم پر نہ پہنچ سکتے ہوں، قرآن بخش دیتے ہیں۔ فلانے کی طرف سے 2 قرآن، فلانے کی طرف سے 3 قرآن دعا میں شامل کر لیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور خبردار کرنے کی کتاب ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ آخرت ہماری صحیح ہو سکے۔ اب ہم لوگ ہدایت کی کتاب کو سمجھنے اور عمل کرنے کے بجائے بخش رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہوگا کہ آپ اسکول یا کالج کے ایگزام میں پیپر سالو کرنے کے بجائے چیکنگ کرنے والے کو آنسر شیٹ کے ساتھ کتاب ہی روانہ کرتے ہیں، کیونکہ کتاب تو آپ نے پڑھ کر سمجھی اور اس کی ایکسرسائزز تو کی ہی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو پورے یا کوئی بھی مارکس ملیں گے؟ میری باتیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن میرا مقصد ہماری اور ہماری نسلوں کی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ میں اپنی حد تک صرف کوشش کر سکتا ہوں، باقی اللہ رب العالمین جسے چاہے راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو پسند کریں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ سب سے پہلے سچے دل سے قرآن کو اپنی مادری زبان میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہی آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پڑھو 7 نام کے اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی مولانا یا مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ویسے بھی ذرا سوچیں،
آخرت میں کوئی مولانا یا مولوی آپ کے ساتھ ہوگا یا آپ کے اعمال کا وہ جواب دے گا؟ یقیناً نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب خود ہی دینا ہوگا۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں میں درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو آگے ویڈیو میں کروں گا وہ کتنے لوگوں تک پہنچی اور میرے ساتھ کتنے لوگ اس کاموں کا حصہ بن کر تبلیغ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں جس سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں۔ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی درست باتیں پہنچیں اور جو لوگ غلطی پر ہیں وہ اپنی غلطیاں سدھار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔